حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک ایک مجلس میں سینکڑوں انسان توبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں دعوت کا جذبہ اور اپنی اصلاح کا جذبہ اس طرح ہو گیا تھا جیسے کہ انسان کی بشری حاجتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بھوک میں آدمی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ اپنی اصلاح کی فکر میں اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ لمبا چوڑا واز کیا جامع مسجد دہلی کے اندر، واز کرنے کے بعد نیچے اتر رہے تھے تو ایک دیہاتی بیچارہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے پوچھنے لگا، کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ کہا انا للہ، میں تو بہت دور سے ان کا واز سننے کے لیے آیا تھا، دیہات سے چل کے، میں افسوس ہے مجھے نہیں ملا۔ میں نے تم فکر نہ کرو، میرا ہی نام اسماعیل ہے، آؤ بیٹھو، میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا تھا۔ وہاں بٹھایا اور جو پورے واز کی باتیں تھیں وہ اکیلے آدمی کو اس کو سامنے سنا دی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا صاحب آپ نے بھی کمال کیا، ایک آدمی کی خاطر پورا واز دہرا دیا آپ نے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا، تو اب بھی ایک ہی کے لیے کہا۔ دل میں تو یہ لگن لگی ہوئی ہے کسی طرح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچوں تو یہ کہہ سکوں کہ معذرتاً الی ربکم، کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ میں نے جو کچھ میرے بس میں تھا وہ کر لیا۔ تو یہ جذبہ ہے در حقیقت کہ اگر ہمیں اپنی فکر پڑ جائے، جب اپنی فکر، اب اگر ہم جیسی ہماری حالت ہے کہ اپنی فکر تو ہے نہیں، دوسروں کے بیماریوں کی طرف توجہ ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ خود بیمار ہو اور اپنی بیماری کی تو فکر نہ کرے اور دوسروں کی بیماریوں کو دیکھتا رہے۔ تو یہ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ جو بھی خرابی ہے وہ میری بیماری ہے اور اس کا علاج ضروری ہے، یہ فکر پیدا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں کرے۔ اس کا راستہ کیا ہے، کس طرح یہ فکر پیدا ہو؟ تو جب قرآن نے کہا ہے کہ اپنی خبر لو، تو بھائی رات کو سونے سے پہلے اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ صبح جب ہوئی تھی اور صبح سے لے کر اب تک جو وقت گزرا ہے اس نے میری زندگی کا ایک دن کم کر دیا۔ یہ زندگی جو ہے نا، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ سرمایہ بن سکے۔ وہ سرمایہ دن بدن گھٹ رہا ہے، تو ہر روز رات کو بیٹھ کر اس کا جائزہ ہم لے لیا کریں کہ صبح سے لے کر جو وقت آیا تھا تو اس میں میں دیکھوں کیا میں نے میری عبادتیں کیسی ہوئی، اس میں کمی کوتاہی تو نہیں ہوئی، میرے معاملات یعنی خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات وہ کیسے ہوئے، حلال ہوئے کہ حرام ہوئے، اس میں کوئی عنصر حرام کا تو نہیں شامل ہوا۔ میرے اخلاق، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، معاشرت، اس میں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اور میرے دل میں تکبر، حسد، ریاکاری، نام و نمود، یہ بیماریاں تو نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر پھر اس بات کا عزم کریں کہ آئندہ میں اپنی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ہر چیز کا نمونہ پیش کیا ہے، عبادات کا بھی،
تجارت کا بھی، زراعت کا بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت بھی، کاشتکاری بھی کی ہے جرف کے مقام پر، تجارت بھی کی ہے، اور اپنے دوسروں کے ساتھ معاشرت بھی فرمائی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے ہیں. اور دنیا کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ ہمارے سامنے. تو ایک کتاب ہے میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پتہ نہیں، اسوہ رسول اکرم، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں منقول ہیں. کس طرح آپ اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، کس طرح آپ بیدار ہونے کے بعد کس طرح ضروریات سے فارغ ہوتے تھے، کس طرح وضو فرماتے تھے، کس طرح نمازیں پڑھتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طرح سارے سنتوں کی ایک لسٹ جمع کر دی. تو آدمی کو میں کہتا ہوں اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ سامنے رکھ لیں ایک مرتبہ اور اس کی روشنی میں جائزہ لیتے رہیں. یہ چیک لسٹ ہے کہ اس کی چیک کرنے کے لیے کہ آیا میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. اس کا بہترین پیمانہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس کے لحاظ سے اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بہت سی سنتیں ایسی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت سی سنتیں جو محض بے پرواہی کی وجہ سے ہم نے چھوڑ رکھی ہیں. ان کو اختیار کرنے میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت خرچ نہیں ہوتا، اور مفت میں بیٹھے بٹھائے آدمی کو اتباع سنت کا ثواب ملتا ہے. اور اتباع سنت کے نتیجے میں اتنا بڑا ثواب کہ فرمایا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اگر تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ محبت کریں گے. ارے تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگیں گے تمہارے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا نتیجہ بیان فرمایا. تو وہ سامنے رکھ لے، جائزہ لے. بہت سی سنتیں محض بے پرواہی کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہیں، وہ تو فوراً اختیار کر لیا. اور جو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دشواری ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ دشواری میری دور فرما دیجیے اور مجھے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. تو